بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، آج کے اس ویڈیو میں ہم یہودی مذہب کے بارے میں جانیں گے۔ تمام دوست بہتر طریقے سے جانتے ہوں گے کہ یہودی تعداد میں انتہائی قلیل ہونے کے باوجود فلسطین کے مسلمانوں پر ظلم و ستم کی انتہا کر رہے ہیں، جبکہ 57 اسلامی ممالک خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں۔ یہ یہودی لوگ ہیں کون اور یہ اتنے طاقتور کیسے ہو گئے اور ان کی تاریخ کیا ہے، اس کے بارے میں جانتے ہیں اسی ویڈیو میں۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ یہودیت بھی اللہ کا مذہب ہے۔ اس کے بانی اللہ کے رسول حضرت یعقوب علیہ السلام تھے، جبکہ یوسف علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے علاوہ اللہ کے دیگر پیغمبر یہودی قوم کو ہدایت دینے کے لیے آتے رہے۔ ان کے مقدس کتاب توریت ہے، جو کئی صحیفوں پر مشتمل ہے۔ اسلام اور عیسائیت کی نسبت قدیم مذہب ہونے کے باوجود اس کے ماننے والے بہت کم ہیں، کیونکہ ان کے ہاں مذہب کی تبلیغ نہیں کی جاتی اور یہ اپنے مذہب میں ضرورت کے تحت بہت کم لوگوں کو داخل ہونے کی اجازت دیتے ہیں۔ یہودی اسرائیل کے علاوہ دیگر ممالک میں بھی موجود ہیں۔ یہودیت کی تاریخ: حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام۔ حضرت اسحاق کے بھی 2 بیٹے تھے، ایک حضرت یعقوب علیہ السلام اور ایک حضرت عیسو پیغمبر نہیں تھے، جبکہ حضرت یعقوب علیہ السلام پیغمبر تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بھی 12 بیٹے تھے، جن میں سے ایک کا نام یہودا تھا۔ یہودی کا لفظ اسی سے ہے۔ دراصل حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی پیغمبر آئے وہ سارے کے سارے حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ حضرت یعقوب کا لقب اسرائیل کا مطلب ہے اللہ کا بندہ۔ یہی بنی اسرائیل یعنی اسرائیل کے اولاد یہودی کہلائے۔ ان کا مذہب اسلام ہی تھا۔ بنی اسرائیل جب بھی دین کے معاملے میں انحراف کا شکار ہوئے، اللہ نے اپنے پیغمبر بھیجے، چنانچہ حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، حضرت یوسف، حضرت موسیٰ، حضرت ہارون، حضرت داؤد، حضرت سلیمان، حضرت دانیال، حضرت عزیر، حضرت یحییٰ، حضرت زکریا علیہ السلام سب بنی اسرائیل ہی کے نبی تھے، اور یہودی ان سب انبیاء کو مانتے تھے۔ البتہ وہ بنی اسرائیل کے آخری پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور تمام پیغمبروں کے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے اور ابھی تک آخری پیغمبر کے انتظار میں ہیں۔ یہودی لوگ جو سب سے معتبر نبی مانتے ہیں وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، اور وہ ان کی کتاب تورات کو ہی فالو کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حالات و زندگی کے بارے میں ہم جانتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ولد کا نام عمران اور والدہ کا نام یکابر تھا۔ محترم سامعین، موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ایسے وقت ہوئی جب فرعون مصر بنی اسرائیل کے بچوں کا قتل کر دیتا تھا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو ان کے والدین سخت پریشان ہوئے۔ اس پریشانی کے وقت اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے دل میں القاء کیا کہ ایک تابوت بنا کر اس بچے کو اس میں رکھ کر دریا میں ڈال دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والدہ نے ہدایت خداوندی کے تحت ویسا ہی کیا۔ صندوق تیرتا ہوا شاہی محل کے کنارے میں آ لگا تو فرعون کے گھرانے کے آدمیوں نے اس صندوق کو اٹھا لیا اور بچے کو محل میں لے گئے۔ فرعون نے بچے کو قتل کرنا چاہا، لیکن فرعون کی بیوی آسیہ نے بچے کو قتل نہ کرنے دیا اور کہا کہ یہ بچہ میرے اور تیرے لیے آنکھ کی ٹھنڈک ہے۔ بچہ کسی عورت کا دودھ نہیں پیتا تھا، چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کی ہمشیرہ جو صندوق کے پیچھے گئی تھی، اس نے آل فرعون کو یہ کہا کہ میں تمہیں ایک ایسی دائیا کا پتہ بتاتی ہوں جو اس بچے کی خدمت کے لیے بہترین ہے۔ چنانچہ انہوں نے اپنی والدہ کی نشاندہی کی اور اجازت چاہی کہ وہ اس کو لے آئے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کی ہمشیرہ گھر گئی اور والدہ کو لے آئی۔ بچہ اپنی والدہ کی آغوش تربیت میں آ گیا اور خدا کا وعدہ پورا ہو گیا کہ بچہ تیری طرف لوٹا دیا جائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شاہی محل میں پرورش پائی، لیکن ان کی بیدار آنکھیں بنی اسرائیل کے ظلم و ستم کو دیکھ رہی تھی۔ بنی اسرائیل اس زمانے میں نہایت ذلت کی زندگی گزار رہے تھے۔ آپ کا خون اس ظلم کو دیکھ کر کھولتا۔ ایک مرتبہ آپ ایک راستے سے جا رہے تھے کہ ایک مصری نے ایک اسرائیلی کو مارا۔ اسرائیلی نے آپ کو